السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو ہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سیاست میں بڑی پیش رفت ہوئی ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے جو دیگر 60 ملزمان تھے ان کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ان میں کس کس کا نام سامنے آیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد اب سیاست پر اس فیصلے کا کیا اثر پڑے گا، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی امپورٹنٹ خبریں، تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ یہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آغاز 9 مئی کے حوالے سے ہی کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ 25 ملزمان کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی تھی، اور 60 ٹوٹل 85 تھے، اور جس میں سے 60 رہ گئے تھے۔ تو اب 60 کو بھی جو ہے وہ 9 مئی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور اب ان کے پاس ظاہری بات ہے رے آف ریلیف یہی ہے کہ اب یہ اپیل سٹیجز کے اوپر آ گئے ہیں، اور فیملی ایکسیس تھوڑی سی بڑھ جائے گی، اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے۔ اب اس کے اندر جو بڑے نام سامنے آئے ہیں وہ یہ نام ہے کہ جناب سب سے پہلا نام جو بڑا نام سامنے آیا ہے حسان خان نیازی صاحب۔ اب یہ عمران خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے صاحبزادے بھی ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ جناح ہاؤس معاملے پر 10 سال قید بامشقت جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے۔ اور یہ بڑے کنٹروورسیز کے اندر ماضی میں بھی رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وردی کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے کے اوپر لٹکا کر کچھ ویڈیوز بنائی تھی، تو اس سے پہلے بھی یہ بہت ساری کنٹروورسیز کے اندر جو ہے وہ میڈیا کی زیر نظر رہے ہیں اور ویڈیو کے اندر نظر آتے رہے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ اب سزا سنا دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو جناح ہاؤس معاملے پر جو ہے وہ بریگیڈیئر جاوید اکرم کو بھی 6 سال قید بامشقت جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے۔ اور اب آپ اسے ہی اندازہ لگا لیں، یہ وہ مین بندے ہیں جن کے حوالے سے پی ٹی آئی کلیم کرتی تھی کہ یہ لوگ وہاں پر نہیں ہیں، اور یہ صاحب بریگیڈیئر صاحب یہ تو خود ماشاءاللہ سے خود ہی ویڈیو بنا رہے تھے اور خود ہی دکھا رہے تھے سب کچھ، اور انہوں نے پی ٹی آئی کا جو جھنڈا ہے وہ بھی زیبتاً کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی اور گلے میں مفرل بھی لٹکایا ہوا تھا۔ تو ان کو بھی جو ہے اب یہ اس سے ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ 6 سال کی قید بامشقت جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ نام وہ بھی جناح ہاؤس میں ہے، اور وہ بھی بریگیڈیئر جاوید اکرم صاحب ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ 6 سال قید بامشقت جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے۔ بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، 60 ملزمان کو جو ہیں وہ اب سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جب 25 نام سامنے آئے تھے تو انٹرنیشنل ریئیکشن جو ہے وہ بڑا سالڈ قسم کا آیا تھا، اور بڑا کنسرن شو کیا گیا تھا یورپین یونین کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے۔ انہوں نے جو ہے وہ اچھا خاصا کنسرن شو کیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کیا صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت یہی سوچا جا رہا تھا کہ اب ظاہری بات ہے قسطوں میں فیصلہ آ رہا ہے، جیسے 25 نام پہلے آئے ہیں، اور اس سے پہلے تو سپریم کورٹ نے فیصلے کو ہولڈ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب اب ملٹری کورٹ جو ہے وہ فیصلے دینے لگ جائے۔ تو لگ یہ رہا تھا کہ قسطوں میں آئے گا، اور ایک ریئیکشن کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہلے دیکھے گی کہ ریئیکشن کس طرح کا آ رہا ہے۔ اور پہلے جب 25 نام آئے تو ریئیکشن بڑا سالڈ قسم کا آیا، اور دوسرے ریئیکشن میں اب ظاہری بات اسٹیبلشمنٹ نے 60 کے ساتھ جو دیگر مزید رہتے تھے ان کو بھی سزائیں سنا دی۔ تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اس ریئیکشن کو زیر نظر نہیں رکھا، اور انہوں نے جو ہے وہ سزائیں سنا دی ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب یہ رے آف ہوپ اس کے اندر یہی ہے کہ پہلے ان کی فیملی کو جو ہے وہ ایکسیس تھوڑی سی کم ہوتی تھی، مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہفتے میں ایک آدھا دن جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوتی تھی، تو اب ملاقاتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی بڑھ جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رے آف ہوپ یہ بھی ہے کہ یہ اب اپیل سٹیجز کے اوپر جائیں گے، اور اب اگر اب یہ اپیل سٹیجز کے اوپر جاتے ہیں اور کسی بھی کورٹ کے اندر، کسی بھی کورٹ آف لاء کے اندر اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو سزا ہے ملٹری کورٹ میں نہیں دی جانی چاہیے تھی، اب ظاہری بات ہے اگر وہاں سے سزائیں دی گئی ہیں تو وہ سارے پروف کے ساتھ اب یہ سویلینز میں آئیں گی، اور پی ٹی آئی پہلے یہ کلیم کرتی ہے کہ جناب یہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سویلین میں یا دہشت گردی عدالت میں جو ہے وہ یہ سب کچھ یہ ٹرائلز ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ ملٹری کورٹ میں ہوئے تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب ہم ان کو جو ہے وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن دوسری جانب سے اب اسٹیبلشمنٹ جو موقف دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ جناب انہوں نے چونکہ ملٹری تنصیبات کے اوپر ظاہری بات ہے حملہ کیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے ٹرائل ملٹری کورٹس کے اوپر چلنے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ادھر سے سزائیں دی گئی ہیں۔ اب یہ دونوں سائڈ کا موقف ہے، لیکن میں آپ کو جو رے آف ہوپ بتا رہا تھا وہ اپیل سٹیجز پہ ہے۔ اب اپیل سٹیجز پہ کسی بھی کورٹ آف لاء نے اگر کہیں پہ بھی یہ کہہ دیا کہ جناب یہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ان کو جو ہے وہ سزائیں دی جا سکتی، تو باقی جو 84 کے 84 ہیں ان کو بھی ریلیف مل جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کی جو مین وکلاء ٹیم ہے وہ ان کا اسی کے اوپر فوکس ہے کہ ان کو جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ان کے ٹرائل نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کے سویلین کورٹ میں ٹرائلز ہونے چاہیے تھے۔ تو کسی بھی ایک کورٹ آف لاء نے جو ہے وہ اگر یہ کہہ دیا کہ ان کو جو ہے وہ وہاں پر سزائیں نہیں دی جانی چاہیے تھی، یہاں پر دی جانی چاہیے تھی، تو باقی جو پیچھے 84 بندے ہیں ان کو بھی ریلیف مل جائے گا، آٹومیٹیکلی ریلیف مل جائے گا، اور ہر وکیل یہی جا کر کہے گا کہ جناب وہ دیکھیں اس کو جو ہے
اس کو بھی ادھر ہی سزا ملی تھی، تو یہ بھی انہی کے ساتھ ہی تھا، تو باقیوں کے بھی ساتھ جو ہے وہ رے آف ریلیف تھوڑا سا جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اپیل سٹیجز میں ظاہری بات ہے اب یہ اپیل بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اب کھل کے سامنے آئیں گے۔ اور جو کنسرن کی بات ہے جو باہر سے شو کیا جا رہا ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ جناب ایک تو اس حوالے سے جو ہے وہ پیش رفت کیسے ہوئی ہے، کیسے ٹرائل ہوئے، کیا صاف شفاف ٹرائل ہوئے یا نہیں ہوئے، میڈیا نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ باہر سے کنسرن شو کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں، اب ظاہری بات ہے اب اپیل سٹیجز پہ آئیں گے اور اب دیگر معاملات جو ہیں وہ اب کھلیں گے سامنے، اور اگر کہیں ایک سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کہ اگر تھوڑا سا ریلیف ملا تو بہت سے سوالات جو ہیں وہ ملٹری کورٹ ٹرائلز کے اوپر اٹھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آگے چل کے پتہ چلے گا، تو آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جناب ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کی جو باہر بیٹھی ہوئی ہے لیڈرشپ، انہوں نے جو ہے وہ آج ٹویٹس کی ہے، ٹویٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلے تو سجاد برقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب اوورسیز پاکستانیز no remittance to Pakistan until Imran Khan is released. Chairman Imran Khan has asked all overseas Pakistanis to hold their remittance until a proper judicial commission is formed and all political prisoners are released. Please spread the message. آگے انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مختلف اکاؤنٹس کو جو ہے وہ ٹیگ کیا، اور اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ وہی ٹویٹ جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے بھی کیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ساری کال ہے نا سول نافرمانی کی، اگر یہ لوگ دے رہے ہیں تو یہ باہر کی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے وہی دے رہی ہے، اور یہ باہر سے بیٹھ کے کوئی ابھی تک اس کے اوپر پی ٹی آئی کا آفیشیل سٹانس نہیں آیا، کوئی بیرسٹر غور صاحب کی جانب سے کوئی ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی، جو لوکل لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے ابھی تک اس طرح کا کوئی کلیم نہیں کیا گیا۔ یہ جو باہر لاٹ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا جائے، تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ باہر بیٹھی ہوئی لاٹ نہیں کہا ہے، اور معاملات عجیب الجھے ہوئے ہیں اس وقت۔ اب عجیب الجھے ہوئے اس طرح سے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ 9 مئی کے اندر 85 کے 85 ملزمان کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور ادھر سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے اب سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے، تو معاملات جو ہیں وہ عجیب طرح سے ہوئے پڑے ہیں، اور دوسری جانب مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ اور مذاکرات کے حوالے سے ایک اور عام ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ جناب مذاکراتی ٹیم جو پی ٹی آئی کی بنی تھی وہ آج خان صاحب سے اڈیالہ جیل ملنے کے لیے گئی ہے، اور انٹرسٹنگ چیز یہ کہ اس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیں اس ملاقات میں۔ اب اس سے پہلے آپ کو اگر گزشتہ ولاگ میں یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے سینئر صحافی نے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، تو اب علی امین گنڈا پور بھی ملنے کے لیے گئے ہیں۔ اب یہ ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں، اب جب تک ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک وہ لوگ ملاقات کے لیے گئے ہیں، اب ملاقات ہوتی ہے اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ جب ملاقات ہوگی اس کے بعد اگلے ولاگ میں ہم اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ بہرحال باہر کی جو لاٹ ہے انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ جناب صالح جعفر صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جنگ میں خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ جی رواں سال امریکہ میں عہدہ سنبھالنے والے پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے آئندہ ہفتے یہاں اعلیٰ حکام کے ساتھ اہم مشاورت کریں گے، وہ آ رہے ہیں یہاں پر، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس نمائندے کے ساتھ بات چیت میں سفیر نے کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی، تو ہم آئندہ ہفتے اپنے دورے اسلام آباد کے حوالے سے شیڈیول کی تصدیق کی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی وطن واپسی اس لحاظ سے بھی اہم سمجھی جا رہی ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عہدہ سنبھالنے میں 4 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں تبدیلی کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں نیا موڑ آ سکتا ہے، اور اس لحاظ سے ملنے والے اشاروں کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ انہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں سریعان مداخلت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ صالح جعفر صاحب نے خبر دی۔ اب اس کے اوپر ہی جو ہے اسی سے ملتی جلتی خبر ہی جو ظاہری بات ہے قاسم خان سوری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی ایک خبر دی۔ اب یہ خبر انہوں نے دبے الفاظ میں کہی ہے، میں اس کو ڈی کوڈ کر دیتا ہوں، اب اپنی طرف سے میں ڈی کوڈ جس طرح سے بھی کروں، اب ظاہری بات یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب انتظار کی گھڑیاں ختم، ڈرامہ سیریل ہم سب بیمار ہیں کا تیسرا سیزن بہت جلد آ رہا ہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے وہ شریف خاندان کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، جیسے ماضی میں وہ جس طرح سے پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جناب یہ جو ہے وہ بیمار ہونے لگے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب آج سے چند مہینے پہلے جانے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ شریف خاندان کی پہلی فلائٹ ہے، اور اب آپ دیکھیے گا تو اب پھر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ہم سب بیمار ہیں کا تیسرا سیزن جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب رچرڈ گرینیل یہ آج کل پاکستانی پالیٹکس کے اوپر بڑی نظر رکھ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ امریکن معاملات چھوڑ کر یہ پاکستان کے اوپر ہی نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے، اور آج پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب دا پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن ڈی سی and Ambassador Rizwan Sheikh have some explaining to do. The death threats and crazy talk about Operation Goldsmith from the Minister of Defense is reckless. There should be a review of what the US taxpayer provides Pakistan in aid. آگے انہوں نے جو ہے وہ 2 IMF نیوز کو اور ان کو جو ہے وہ ٹیگ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسپلینیشن دینی چاہیے،
اور اب ظاہری بات ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ خاصے جو ہیں وہ آج کل ایکٹیو لگ رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور رچرڈ گرینل کو انہوں نے ٹیگ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب The sleeping conscience of the US President's special envoy, Mr. Richard Grenell, has suddenly awakened. The elected government of Nawaz Sharif in Pakistan was overthrown by the collusion of the establishment. The judiciary and Imran Khan's party is conscience has been sleeping since the 2018 election. Theft to the dark period of political revenge and long imprisonment of opposition leaders. His death conscience of the genocides of the Palestinians is still with the uppers and aggressive Zionists. Their conscience wake up only to fulfill imperial ambitions. It has nothing to do with humanity, justice, democracy and the rule of law. Your demand will be one thing, your goal something else. We know very well that you will try to put pressure on Pakistan to break China bloc and surround Iran. اس کے بعد جناب کہتے ہیں کہ یو ہیو ڈن دس بفور بٹ دا لارڈ آف دا یونیورس ہیز کیپٹ اس سیف اینڈ اسٹرانگ مے اللہ بی ود اس. تو یہ جناب اس کے اندر کہتے ہیں کہ جناب جو پہلے 2018 میں جب نواز شریف صاحب کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا اور جب تب سب کچھ ہو رہا تھا تو تب جو ہے وہ انسانی حقوق کہاں گئے تھے, تب آپ لوگ کیوں نہیں بولے تھے, اور آج آپ کو جو ہے وہ انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب جو فلسطین کے اندر ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہاں پر انسانی حقوق آپ کو یاد نہیں آ رہے. اور ساتھ ہی ساتھ اینڈ پر یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو مقصد ہے نا بیسیکلی وہ پاکستان کو چائنا کے بلاک سے نکالنا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے. تو آپ کی جو یہ خواہش ہے وہ خواہش ہی رہ جائے گی اور یہ پوری نہیں ہو سکے گی. تو یہ جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ جناب ڈان نیوز نے خبر دی. خبر میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کر کے بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر کو ظاہر 2 طاقتور وفاقی وزراء کے سامنے کھڑے ہونے کی سزا دیتے ہوئے انسپیکٹر جنرل موٹر وے پولیس کے عہدے سے ہٹا کر افسر ان اسپیشل ڈیوٹی یعنی کہ OSD بنا دیا گیا ہے. ایک روز قبل وفاقی حکومت نے سابق IG نیشنل ہائی ویز موٹر وے پولیس کو ہدایت کی تھی کہ وہ اگلے احکامات تک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کریں اور ان کی جگہ محکمہ داخلہ میں ریشنل سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دینے والے رفت مختار کو تعینات کر دیا گیا تھا. سلمان چودھری کو NHDMP کا انتظامی کنٹرول وزارت مواصلات سے وزارت داخلہ منتقل کرنے کی تجویز کی مخالفت کے بعد ہٹا دیا گیا. اس کے علاوہ افسر نے فورس میں بھرتیوں کے معاملے پر وزارت مواصلات کے انچارج وزیر کو بھی ناراض کیا تھا. ڈان نے ان کا نقطہ نظر جاننے کے لیے وزارت داخلہ محسن نقوی اور وزارت مواصلات عبدالعلیم خان سے رابطہ کیا تو انہوں نے تبصرے کے لیے کالز اور تحریری درخواست کا جواب نہیں دیا. سلمان چودھری جو پنجاب میں موجود چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کے رشتہ دار نے 10 جنوری 2024 کو NHDMP کے IG کا چارج سنبھالا. پیش رفت سے باخبر ایک عہدیدار نے ان کے اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کے درمیان مختلف عہدوں میں بھرتیوں کے معاملے پر اختلافات کے متعلق بتایا کہ سلمان چودھری چند سینئر پولیس اہلکاروں میں ایک ہیں جنہوں نے 4 صوبوں میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں اور پولیس حلقوں میں ایک ایماندار آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں. ذرائع نے بتایا کہ انہیں ٹرانسفر کرنے کی پہلی 2 کوششیں جو ہیں وہ ناکام ثابت ہوئیں لیکن تیسری بار میں کامیابی رہی. بظاہر انہیں عہدے سے ہٹائے جانے کے بجائے اس تجویز سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ NHDMP کا انتظامی کنٹرول وزارت مواصلات سے وزارت داخلہ منتقل کر دیا جائے. عہدیدار نے بتایا کہ سلمان چودھری نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی جسے اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی زیر صدارت حال ہی میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پیش کیا گیا تھا. اجلاس میں محسن نقوی، سلمان چودھری اور دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے. ذرائع نے بتایا کہ محسن نقوی نے اس تجویز کی حمایت کی تھی اور انہوں نے توقع کی تھی کہ محکمے سے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. تو ہمیں اس وقت حیرت ہوئی جب سلمان چودھری نے اس خیال کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ NHDMP نے وزارت مواصلات انتظامی کنٹرول میں رہتے ہوئے پیشہ ورانہ محاورت کے اعلیٰ ترین معیارات کو لاگو کر کے مؤثر نفاذ کے ذریعے ملک میں مخصوص مقام حاصل کیا ہے. انہوں نے اصرار کیا کہ محکمے کا انتظامی کنٹرول وزارت داخلہ کو منتقل کرنے سے اس کی موجودہ حیثیت کو کمزور یا سمجھوتہ کرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ خواجہ آصف نے بظاہر سلمان چودھری کے موقف کی حمایت کی اور NHDMP کو وزارت مواصلات کے انتظامی کنٹرول میں رہنے دینے کے خیال کی تائید کی. تاہم دونوں وفاقی وزراء کے ساتھ اختلافات کے باعث IG نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس سلمان چودھری کے تبادلہ کر دیا گیا. تو یہ جو ہے وہ ڈان نیوز نے خبر دی ہے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس. یہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.